اشرف المخلوقات بنایا ہے، احسن تقویم دا پیکر اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا ہے۔ تو فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اتلی آیت دا مفہوم ہے دے کہ فرمایا کہ مرد او مرد جن او دا مال تجارت او دی دنیا اس بندے نو نہ تے اللہ دے ذکر تو روک سکتا ہے، نہ زکوٰۃ تو روک سکتا ہے، نہ صدقات تو روک سکتا ہے۔ او دا مال جڑا نا کثیر ہو جاندہ ہے نا، لیکن او مال ان رب دی عبادت تو روک نہیں سکتا، اور او بندہ اس دن تو ڈردا ہے۔ کس دن تو؟ جس دن انسان دیاں اکھاں جڑیاں نا او الٹ پلٹ ہو جان دیاں، انسان دا دل الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ ایدی تشریح کردیا ہویا علماء بیان فرماندے نے کہ قیامت دا جڑا ہولناک منظر ہوئے دا نا، او جس دن تو ڈردا ہے بندہ، نماز بھی پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دیندا ہے، وہ دن بڑا ہولناک ہوئے دا۔ کتنا ہولناک ہوئے دا، دل دا باہر ہونے دی کوشش کرے دا لیکن گردن دے وچ گلے دے وچ اٹک جاوے دا، اکھاں جڑیاں نے وہ باہر ہونے دی کوشش کرن دیاں لیکن نکلن دیاں نہیں۔ اس دن تو وہ بندہ ڈردا ہے تو وہ اچھے عمل کردا ہے۔ اگے ہن چیز ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، احسن ما عملوا، رزق اس کے پاس ہے یا نہیں، وہ رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، رب وحدہ لا شریک کا ذکر کرتا ہے، اگر اس کے پاس رزق ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، احسن ما عملوا، اور اچھے عمل کرتا ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اچھی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ دا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کس چیز میں؟ فضل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب رزق ہے نا ہمارے پاس، رزق ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ کوئی بندہ پوچھے کی حال چال ہے تو بندہ آکھ دے اللہ پاک دا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، کھان نو لب جاندہ ہے، سویرے بھی کھاوی دے شامی بھی، سمجھ آئی نا؟ یہ کیا ہے؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا کہ اللہ پاک اس فضل میں اضافت کر دیتا ہے، برکت کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے وہ جملہ آ گیا جو میں نے ابتدا میں پڑھا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ انجے نہیں بانجے کوئی بندہ اٹھیا تے ان رزق اضافی لب گیا، نہیں، اس کے لیے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وہ پہلے ضروری ہے، یعنی اچھا عمل، اچھا کردار، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان بنانا، رب کا بندہ بنانا، اور جب رب کا بندہ انسان بن جاتا ہے نا پھر اس کی خواہشات بھی کم ہوتی چلی جاتی ہیں، چونکہ اس کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ جڑ گیا۔ جب رب کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو پھر اس کو دنیاوی ضروریات کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اولیاء بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی بندگی میں گزار دی، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک عورت آ گئی، خاتون آ گئی، اس نے آ کے عرض کیا بابا جی میں اپنی بچیاں دی شادی کرنی ہے تے حالات بڑے ٹیٹ نے، بڑا مشکل گزارا پیا ہوندا ہے تے تسی کوئی دعا کرو۔ آپ نے پتہ ہے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جا اٹھو ڈھما چاہ لیا، تگاری بھر لیا۔
اس بندے دی گل کرن لگا جڑا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضل دے مطابق عمل کردا ہے۔ آکھیا جا ڈیماں دی تگاری بھر لیا، وٹیاں دی تگاری بھر لیا۔ اسو مائی گئی وٹیاں دی تگاری بھر کے لیاندی اگے رکھی، تے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، پھونک ماریا نا اس تگاری دے اوتے، وہ سونا بن گیا۔ فرمایا جا لے جا کے اپنے اخراجات پورے کر۔ ہن مائن تے یہی آئی بنیرا قل ہو اللہ حد پڑھ کے یا سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماریے تے کم ہو جاندا ہے۔ اس گھر گئی، اس آخیا سارے گھرے دیاں پٹو اٹاں رکھو تگاریاں بھی، سارے سورۃ فاتحہ بھی پڑھو، قل ہو اللہ حد بھی پڑھو، ساری رات پڑھ کے مار کے پھونک مک گئے۔ سویر ہو گئی، بابا جی دے بوئے تے، بابا جی تساں تے ایک واری پڑھ کے پھونک ماریا ہے تے سارے دا سارا سونا بن گیا ہے، اسی سارا ٹبر پھونکا مار تھک گئے ہاں، اثر ہی کوئی نہیں ہویا، گھٹا کچ پاؤندا ہے۔ فرمایا پہلو زبان بابے فرید دی لیا نا، پہلو ریاضت بابے فرید گنج شکر دی لیا۔ بابا فرید گنج شکر او انسان ہے جڑا پیدا ہویا ہے، بالغ ہون تو لے کے آج بڑھاپے تک پہنچ گیا ہے، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ بابا فرید وہ بندہ ہے جہاں بچپن تو لے کے بڑھاپے تک آج زندگی دا عرصہ گزر گیا ہے۔ فرمایا کہ نہ اثر دیاں سنتا قضا ہوئی نہ عشاء دیاں سنتا قضا ہوئی۔ سمجھ آئی؟ پھر وہ بندے ہوتے ہیں دنیا کی ہوس اور لالچ ان کے سامنے نہیں رہتا، وہ چاندے تھے ہر شے سونا بنا سکتے ہیں، جنہیں تگاری بنا لی ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر دنیا کی ہوس نہیں رہی۔ طاقت ہے، کیا طاقت ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنی خواہشات کو جب اضافت دے دی، بڑھا لیا، جتنی ہماری خواہشات بڑھتی چلی گئیں اتنے ہم لوگوں کی ہوس لالچ بڑھتا چلا گیا۔ تو اس لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، رب کی بارگاہ میں آئیں۔ جب رب کے ہاں جبین نیاز جھکائیں گے، سجدہ ریزی کریں گے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ بندہ ہو گیا ہے میرا، اب اس نے میری بارگاہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے، جھکا دیا ہے، ہر حکم کے تابع اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ فرمایا